عامر صاحب، دل خراش مومنٹ تھا، اس کے اوپر تو ہم یقینی طور پہ بات کریں گے، مگر جو عوام کی حالت ہے، جو جس قسم کے حالات میں وہ زندہ ہے اس وقت، اس کے خلاف جو ڈنڈا اٹھا ہے، وہ ڈنڈا کس کو جو ہے وہ پٹری کے اوپر لے کر آئے گا؟ جی پہلے تو یہ 9 سالہ عمار فاروق کے مرنے پہ اگر بات نہ کی جائے تو پھر سمجھ لیں کہ انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی ہلاکت ہوئی ہے، وفات پا گیا ہے، مگر اس کو جس طریقے سے ہماری یہ سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ اس کی ٹوٹی اس کی لاش کو جو ہے بیچاری کو گھسیٹا جا رہا ہے ادھر سے ادھر، اور سیاسی عزائم کی وجہ سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی کیس پی ٹی آئی ورسز دی ریسٹ نہیں ہے. سیاست سے بالا تر ہو کے سیاست اس میں سے نکال دیں. اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ بچہ کیسے فوت ہوا اور اس کے پیچھے کیا کوئی نالائکی یا کوئی کسی کی نیگلیجنس یا کسی کی بے حسی تھی. یہ کیونکہ اس سے پورا ہر گھر میں جس کے بھی بچے ہیں یہ نہیں بھی بچے ہیں وہ بھی دہل گیا ہے پورے گھر میں. جب چھوٹے چھوٹے بچے اس طریقے سے مرتے ہیں تو اس سے پورا ایک معاشرہ جو ہے نا وہ اس میں ایک ڈر خوف کا عنصر آ جاتا ہے. تو ان ماؤں کو تسلی دینے کے لیے، ان والدین کو، ان خاندانوں کو کہ ان کے بچے محفوظ ہیں، وہ ہر انسان جو ہے اپنے بچوں کے لیے غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں، اس بحث میں بالکل نہیں جاتے اور ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو اس کو سیاسی بنا رہے ہیں. سیاست سے بالا تر ہو کے سیاست نکال دیں اس میں سے. اس کی ایک بالکل تفتیش کرائیں، اور جتنا یہ پبلک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں یہ جو ڈسکس ہو رہا ہے، اب آ گیا کہ اس کی اس طرح کی انکوائری کروائی جائے، جوڈیشل انکوائری کروائی جائے کہ لوگوں کی تسلی ہو، جس کے اوپر لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ ہو اور اعتبار ہو. تو یہ بس میں کہنا چاہوں گا، اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے. اب جو ہے اچھی بری خبریں شیئر کر لیں کہ سب سے بڑے مسئلے تو اس وقت آپ کے مہنگائی کا ہے. اچھی خبریں 2-3 سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ پہلی تو بات ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ڈالر جو ہے دن بدن جو ہے نا ہمارا نیچے آ رہا ہے، اور ہر دن 2-4 دن جو کہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مافیاز کارٹیلز انوالوڈ تھے. یہ ان کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تھا، اس وجہ سے یہ آرٹیفیشلی یہ جو آرگومنٹ تھا کہ یہ کیوں اوپر جا رہا ہے، یہ اس کے اندر بہت بڑا پہلو انتظامی کوتاہی تھی اور مافیاز کی ملوث ہونے کی وجہ سے گٹھ جوڑ تھا، تو ان پہ ہاتھ پڑا ہے تو یہ نیچے آ رہا ہے. اور یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ اس کو 250-260 روپے تک لایا جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے ساتھ ایک مزید میں خبر دے دوں کہ وہ لوگ جو کہ کرنسیوں کے ساتھ، فارن کرنسیوں کے ساتھ ساتھ سونے کے اندر جو ہے نا اپنے جائیدادیں، کالا دھن جو ہے چھپا کے رکھ رہے ہیں، ان کے لیے بری خبر ہے کہ اب نیکسٹ جو ہے نا وہ کالے دھن کے اوپر جو کیا جا رہا ہے، جو سونے کے اندر کنورٹ کر کے رکھا جاتا ہے، ان کے اوپر ہاتھ پڑ چکا ہے. اور مزید آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ سونے کے بڑے بڑے آپ وہ پکڑیں گے کہ جس طرح یہ پنڈی کے اندر بڑے بڑے پکڑے گئے ہیں نا بیسمنٹوں سے، اربوں روپے نکل رہے ہیں. تو اربوں خربوں کی جو ہے نا یہ سونے کی وہ جو سونے کی اینٹیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نکلیں گے ٹرک پکڑے جا رہے ہیں. اور وہ اس لیے اب یہ کہہ دیا گیا آلریڈی جو ہے کافی سارے سونے والے جو ہے پکڑے بھی گئے ہیں، ہاتھ بھی ان کو ڈالنا شروع کر دیا ہے. 4 سوناروں کی گرفتاری کی آفیشلی بھی بتایا گیا ہے، اور تمام یہ سٹہ باز جو لوگ ہیں ان کو پکڑ لیا ہے. اور سونے کے جو جولرز ایسوسی ایشن وغیرہ سے اس وقت بات چیت چل رہی ہے، ان کو پہلے آسانی سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ بندے کے پتر بن جائیں، ورنہ آپ پہ یہ ہاتھ پڑ رہا ہے، پڑنا شروع ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر آپ نے کالا دھن رکھنا ہو تو آسان طریقہ ہے کہ سونے کی ڈلیوں میں رکھیں. اور سونے کی جو تجارت ہو رہی ہے کوئی حساب نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے کہ کتنا سونا آ رہا ہے کتنا سونا جا رہا ہے. اور پاکستان کا یہ پہلے بھی فارن کرنسی کے اندر بھی، ڈالرز کے اندر بھی یہی مسئلہ رہا تھا کہ ایک بالکل کوئی اس کے اوپر روک تھام نہیں، تو جو جتنے مرضی ڈالر باہر لے جائے، باہر سے لے لے، باہر سے خریدے نہ خریدے. اب ایک اور خبر بھی بتا دوں ڈالر کے حوالے سے کہ یہ پہلے بزنس مینوں کو بلایا گیا تھا، اس کے بعد پھر یہ ریاستی اداروں نے بینکرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات کی گئی ہے. ان کو بتایا گیا ہے
کہ یہ کیونکہ یہ جو ایکسچینج کمپنیاں ہیں کوئی جعلی کوئی اصلی یہ ان کا نظام نہیں آپ اس کو کنٹرول کر سکتے اس کے اوپر ریگولیٹ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے اور یہ جو خبریں آتی ہیں کہ جی وہاں ویگنیں باہر کھڑی ہیں اور واضح لگا لگا کے ڈالر بک رہی ہیں یہ نہیں اس کو آپ پراپرلی ریگولیٹ کریں تو بینکرز کو یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ خود اپنی ایکسچینج کمپنیاں کیوں نہیں بناتے اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ ان کے لیے لازم کریں کہ یہ بنائیں تو پہلے ہی چاغر بینک جو ہیں وہ یو بی ایل میزان بینک حبیب بینک اور نیشنل بینک جو ہے ان کی پہلے ہی ایکسچینج کمپنیاں بھی تھی اب ایم سی بی نے بھی اپنی جو ہے وہ ایک سبسیڈری کمپنی جو ہے ایکسچینج کمپنی کی لانچنگ کر دی ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہتر طریقہ ہے تو سونے کا یہ بتا دوں کہ سونے کا پہلے نظام یہ ہے کہ کس کا کوئی حساب نہیں ہے یہ نہیں پتا کہ ہمارے سوناروں کے پاس یا سونے کے جو ڈیلر ہیں ان کے پاس کتنا سونا پڑا ہوا ہے اور یہ لیتے وقت بھی رسیدوں کے بغیر ہوتا ہے اور بیچتے پر بھی زیادہ تر رسیدوں کے بغیر ہوتا ہے کچی رسیدیں جو اور یہ جو اس کے اوپر سٹا ہوتا ہے اس کا ریٹ جو ہے دبئی کے ساتھ وہ فون کرتے ہیں وہاں سے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ جی جب سونے کی لین دین کرنی ہوتی ہے تو دبئی فون کیا جاتا ہے دبئی والے ریٹ بتاتے ہیں تو اس لیے ہم ولنریبل ہیں دبئی کے اندر ہمارے دشمن ممالک بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑے پلیئر ہیں تو ہماری کرنسی اور ہمارا سونا جب ان کی جکڑ میں ہوتا ہے جب مرضی وہ ہمیں انہوں نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے تو ہمیں جکڑنے کے لیے یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہماری ویلتھ ہے یہ ہماری اس کا حصہ ہونا چاہیے جی ڈی پی کا حصہ ہونا چاہیے اس کی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا سونا ہے پتہ نہیں ہے تجوریوں میں کس کے پاس کتنا پڑا ہے لاکروں میں کتنا پڑا ہے ایون کہ جولرز کے پاس کتنا پڑا ہے اس کی کوئی ریگولیشن نہیں ہے سو نیکسٹ سٹاپ از جولرز سونے کے اوپر یہ ہاتھ پڑنے جا رہا ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے یہ ہے اچھی خبریں یعنی کہ ڈنڈا چلنا شروع ہو گیا ہے اب میں تھوڑی سی بری خبریں بتا دوں بری خبروں کے ساتھ مجھے انٹروڈیوس بھی کروانے دیجئے میں اس کو بھی سنتی ہوں مگر اس وقت ہمارے ساتھ سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ موجود ہے بہت شکریہ وارملی ویلکم کریں گے ملیحہ لودھی صاحبہ کو تھینک یو سو مچ آپ کے وقت یہ میں پھر جو بری خبریں ہیں جو کہ گیس پٹرول اور ان سے ریلیٹڈ خبریں ہیں کہ ان کی پرائسز کے متعلق یہ کہاں جا رہی ہیں اور اس کا کیا سدباب کیا جا سکتا ہے ہم اگلے سیگمنٹ تک لے جاتے ہیں ملیحہ لودھی صاحب کا ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا آپ کو ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا اتنا وسیع تجربہ رہا ہے آپ نے پاکستان کے سفیر پہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی امریکہ میں بھی برطانیہ میں بھی اور جرنلزم سے بھی تعلق رہا ہے آپ کا ہمیشہ لکھتی بھی ہیں آپ ہمیشہ لکھتی رہی ہیں تو یہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک حال ہی میں ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے بھارت کا اور کینیڈا کا کہ ایک دوسرے کے سفارتکار نکالے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک جو حال ہی میں پچھلے سال قتل ہوا تھا دیپ سنگھ نجر کا جن کا کہ خالصتان موومنٹ سے تعلق تھا اور پچھلے سال ان کا قتل ہوا ناظرین کو یہ بتا رہا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پچھلے سال قتل ہوا تھا اب کینیڈین گورنمنٹ نے یہ کہا ہے پرائم منسٹر ٹروڈو نے کہا ہے کہ یہ اس کے اندر ان کے پاس کریڈیبل جو ہیں شواہد موجود ہیں کہ یہ اس کے پیچھے ہاتھ جو ہے انڈین گورنمنٹ کا تھا اور انہوں نے ان کے را چیف کو جو کہ کینیڈا کے اندر تھے بدایہ چاریہ نکال دیا